فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی عزاداران امام، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور آج کی رات یا سار اللہ وابن سارہ کے جواب کی رات ہے۔ یہ 2012 کی ویری امپورٹنٹ نائٹ جس میں ہم داخل ہو گئے، انتہائی اہم رات ہے کہ اپنے کانشیس کو تھوڑا سا ہلانے کی رات ہے کہ 28 رجب 60 ہجری کیا ہوا، حسین کیوں نکلے، یہ سوچنے کی رات ہے۔ کربلا کا آغاز ہو گیا۔ ہم جس کے لیے دنیا میں آئے وہ مقصد امام کل صبح میں مدینے سے چلیں گے۔ یا سار اللہ وابن سارہ کہ جو ایک ہر شیعہ کے دل کی آواز ہے کہ مولا وہ وقت آئے گا، وہ لمحہ آئے گا تو ہم آپ کی خون کا بدلہ لیں گے۔ تو آج سے کم از کم تھوڑا سا ہم اپنے ذہن کو کھولیں، تھوڑا سا ہم سٹرس کریں، کوشش کریں کہ آج کی یہ رات ہم جو یہاں جمع ہوئے حسینی میں، دنیا بھر میں 27 رجب کی رات سے لوگ جمع ہو کر اس مظلوم کو یاد کرتے ہیں کہ جس مظلوم نے ایک پوری انسانیت کو، ہیومینٹی کو بچایا۔ صرف یہ بول کے خوش مت ہوں کہ امام حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہیں، انسانیت کو انہوں نے بچا لیا۔ یہ سوچ کر دل کو تسلی نہ دیں کہ حسین نے بچایا، حسین نے 61 ہجری میں بچایا، 2012 میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم امام حسین کے اس پیغام کو بچانے کے لیے جمع ہوئے؟ حسین کے اس میسیج کو ہم پروپوگیٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے؟ حسین کے اس میسیج پہ، حسین کا جو منشا تھا، حسین کی جو منزل تھی، حسین جو چاہتے تھے، کیا آج ہم اس حسین کی خواہش کو پورا کر رہے یا ہم کچھ نہیں کر رہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کربلا سے حسین نکلے، مدینے سے نکلے کیوں تھے؟ کیا ریزن تھا؟ کیا وجہ تھی؟ مدینہ حسین نے چھوڑا تھا، اسلام کو آئے ہوئے صرف 50 ایئرس ہوئے تھے۔ غور سے سنیں، جسٹ 50 ایئرس۔ رسول کی آنکھ بند ہو کر کربلا کا جو یہ پورا سانحہ ہے، انسیڈنٹ ہے کربلا کا، وہ 50 ایئرس کے اندر ہوا۔ 50 سال میں اسلام اس سٹیج پہ آ گیا تھا، اسلام اس منزل پر آ گیا تھا کہ یزید وینسڈے کے دن نماز پڑھاتا ہے جمعے کی، لیکن کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے بزنس کو، اپنی جان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو بچا کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کو فکر نہیں تھی، کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلام میں. جسٹ 50 ایئرس, ان 50 سال میں رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین خلائق کے لیے درست کر دی تھی. حضرت جگر گوشہ رسول ملاحظہ فرما رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ اب وہ اندھیرا پھیلنے والا ہے, وہ ڈارکنس پھیلنے والی ہے اسلام کے اوپر, وہ اندھیرا, وہ تاریکی جو ہر تاریکی پر فوقیت دے گی. اس جہالت کا عہد شروع ہونے والا ہے جس کے سامنے عہد جہالت ہیچ ہے. اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے گی. ان حالات میں ضمیر انسانی کا سچا ترجمان, اخلاقی قدروں کا بے غرض نگہبان کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا. فرزند رسول نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر مجھے وہی کرنا ہے جو رسول ہوتے تو کرتے. حسینی کارنامہ اور کردار کی سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے, سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے پاکیزگی کے لیے, تقدس کے لیے بنا میں شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا. 50 ایئرس کے اندر یہ حالات ہوئے دوستو. 50 سال میں اسلام مٹ گیا تھا. آپ سے خواہش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں پلیز, پیچھے سے مجھے بولا جا رہا ہے صلوات پڑھ لیں محمد والے. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. جسٹ 50 ایئرس میں یہ اسلام کا یہ اسٹیج آ گیا تھا کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی سب خاموش ہے, سب اپنے اپنے مذہب کو, اپنی نمازوں کو بچا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ نماز بچتی کیسا, ان نمازوں کو بچانے والا حسین تھا. اسلام مٹ گیا تھا. اسی لیے یہ کہا گیا زیارت وارثہ میں جب مقصد حسین کو امام کے بیٹے نے پیش کیا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اس کے بعد لعنت کیا ہے, اللہم لعن سار اللہ وابن سار والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کہ حسین تم نے امر بالمعروف کیا اور نہیں عن المنکر کیا. لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا, یہ تو سمجھ میں آیا. ولعن اللہ امتا سمیت بذالک فرضیت بے, یہ کیا ہے, کیا ہے یہ ہمارے لیے میسج ہے. آخری کا جملہ یہ ہمارے لیے. پہلے قاتلوں پہ لعنت, ظالمین پہ لعنت, وہ بات سمجھ میں آتی. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرْضِیَتْ, سن کے خاموش بیٹھ گئے, سنا اور خاموش بیٹھ گئے, اپنے آپ کو بچا لیا. ڈرو اس لمحے سے کہ ہم صرف اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچانا ہے, ہم کو صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنی فیملی, می اینڈ مائی فیملی, اپنا خاندان, رشتہ دار, حسین کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے, تو پھر 28 رجب کا یہ کیا ہے, کربلا کے لیے ہم نے کیا پلان کیا ہے؟ کوئی پلاننگ ہے ہماری کہ ہم کربلا کے لیے کچھ کریں گے, یا صرف 1 گھنٹہ مجلسوں میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے؟ اب آج سے سب کی ذمہ داری ہے. حسین کا جہاد کس کے لیے تھا؟ اسلام کے لیے, ٹوٹل اسلام کا جہاد تھا. امام حسین نے 61 ہجری کے یزید کو ختم کیا, لیکن ہر صدی میں ایک یزید پیدا ہوتا گیا, اور آج کے دور کے یزید سے جہاد آپ کی ذمہ داری ہے. آج کے دور کے یزید کو ختم کرنا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. یہ سوچ کے نہیں زندگی گزارنا کہ ہم کیا کریں, ہمارے پاس ٹولز کیا ہے, ہم کیا کر سکتے شکاگو میں. آپ کا کام ہے کہ آپ سٹارٹ کریں, انیشیٹو کریں. یہ مت سوچو کہ تم کیا کرو گے. آقا خمینی نے جب 60s میں جب انقلاب کی بنیاد ڈالی, جب انقلاب کو, ریولوشن کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی, تو اس وقت ان کے سامنے اتنی بڑی حکومت تھی
اتنی بڑی جابر حکومت، اس وقت کا مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا بگ پاور وہ تھا ایران، سب سے بڑا بگ پاور تھا پورے مڈل ایسٹ کا، اتنی بڑی طاقت کے خلاف، حکومت کے خلاف، اتنے جابر ظالم بادشاہ کے خلاف، اگر انہوں نے جب اس کا بنیاد ڈالی ریولیوشن کی، تو اس وقت لوگ، بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اکیلے کیا کر سکتے، لیکن انہوں نے جب ڈالی تو اسٹارٹ کیا، آواز کو بلند کیا، سلوگن کو اعلان کیا، نعرہ لگایا، تو اس وقت کو یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ 20-25 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب آئے گا، وہ ظالم حکومت ختم ہوگی۔ عزیزو، یقین ہوگا امام کی ذات پر، شروع کرنا آپ کا کام ہے، منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے۔ شروع تو کریں، کچھ تو کریں، شروع تو کریں، ایک قدم تو آگے بڑھیں، اپنی زندگیوں کو تھوڑا تو چینج کریں۔ اگر کربلا کا میسیج یہ نہیں ہے دوستو، 17 رکعت نماز واجبات پہ عمل کرنا نہیں ہے، واجبات اپنی جگہ پر۔ آپ کو مظلوم کربلا اپنے پورے اسلام سے جہاد کیا تھا۔ حسین کی جنگ صرف نماز کی نہیں تھی، حسین کی جنگ صرف روزے کی نہیں تھی، حسین کی جنگ ٹوٹل اسلام کی تھی۔ اب اسلام کے جو بھی قوانین ہے، اسلام کا جو پورا اسلام ہے، اس سے جنگ لڑنا، کہیں ایک جگہ بھی آپ آگے پیچھے ہو رہے تو پھر آپ کو حسین کو جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ سب سے پہلے آج کا زمانہ تلوار اور تیر کا زمانہ نہیں ہے، اسلام پیسفل ریلیجن ہے، اسلام امن و امان کا مذہب ہے۔ آپ کو شکاگو میں پیسفل میسیج دینا ہے، آپ کو شکاگو میں امن و امان کا پیغام دینا ہے، آپ کو شکاگو میں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم سے زیادہ پیسفل کوئی ہے ہی نہیں، دوسروں میں ہم میں فرق ہے۔ اس لیے کہ کربلا کا پیغام پیسفل پیغام تھا، امن و امان کا میسیج تھا، حسین نے پیسفل میسیج دیا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھو، کہیں اور مت دیکھو، اپنے اپنے گھروں سے، اپنی لائف میں یہ دیکھو کہ 28 رجب کے بعد ہماری زندگی میں چینج کتنا آیا، ہماری زندگی میں فرق کتنا آیا۔ گھر کی عورت، گھر کا مرد، یہ دونوں سٹارٹ کریں اپنی زندگی کو، اب کل سے ایک نیا پیج سٹارٹ کریں، اس لیے کہ کل سے کربلا کا آغاز ہے۔ 6 مہینے آپ کے پاس ہیں، 6 منتھس آپ کے پاس ہیں محرم تک۔ تو ہر گھر میں اگر 28 رجب میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے اب تک جو ہم نے کیا تھا، آج سے ہم نے اس کو چھوڑا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر جو یزید کی پسندیدہ چیزیں تھی وہ اب داخل ہو گئی۔ اب اس چیزوں کو ہٹانا ہے تو حسین کو راضی کرنا ہے۔ وہ چیزیں آپ کو پتا ہے کیا یزید کو پسند تھا، کیا حسین کو پسند تھا، میں نہیں جاتا ڈیٹیل میں، لیکن الحمدللہ آپ کے شہر میں چینج بھی آیا، میں یہ نہیں کہتا، الحمدللہ اسی ممبر کا صدقہ ہے۔ میں تو ہمیشہ ایک ہی کہتا ہوں کہ ایک بھی چینج ہو گیا تو مجلسوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ یوتھ میں چینج آیا، میں ان بچوں کا سیلوٹ کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ بچوں نے یا بھی آپ کے دروازے پہ کہا مجھ سے کہ ہم نے یہ چھوڑ دیا۔ جو سب سے زیادہ یزید کو پسند تھا اور جو سب سے زیادہ اسلام نے جس چیز کو کنڈیم کیا ہے، یزید کی فیوریٹ چیز میوزک تھی۔ آپ کہیں گے یار 5 دن سے میوزک کے پیچھے پڑے ہوئے، بابا میں تھوڑی پڑھا ہوا ہوں، اسلام پڑھا ہوا ہے۔ آج کے دن کا اگر حق ممبر کے اوپر میں امام کے پیغام کو نہ پہنچاؤں تو کل امام مجھ سے پوچھے گا، مجھے آپ کو تھوڑی خوش کرنا ہے، مجھے ان کو خوش کرنا ہے۔ آپ مجھے کیا دیں گے؟ مادر حسین جو دے گی وہ کوئی نہیں دے گا۔ مادر حسین کو راضی کرو، یہاں بھی عزت ہے وہاں بھی عزت ہے۔ مادر حسین راضی نہیں ہے، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز بند کرنا ہے
اس کو ٹوٹل بند کر دے. 28 رجب کا عہد کرے کہ آج مجھے امام حسین کو خوش کرنا ہے. آپ یہ سوچیں یار، یہ سوچیں کہ حسین چند دن کے بچے کو لے کے کربلا کے لیے گیا ہے. مرسی میں آپ نے کیا سنا؟ یہ موسم، یہ دھوپ، سمر، چند دن کے بچوں کو، سیدانیوں کو لے کے حسین اسلام کو بچانے کے لیے گئے. اگر آج ہم اتنا بھی حسین کے لیے نہیں کر سکتے، پھر ہم کیسے چاہنے والے امام کے؟ یہ اور سب سے زیادہ جو حسین کو پسند تھا وہ پردہ تھا. اسلام کی وہ ایک عجیب فیورٹ چیز ہے جس کے لیے جس پردے کے لیے 11 محرم سے پوری زندگی چہتے امام بابا کو بعد میں یاد کرتے ہیں، پردے کو پہلے یاد کرتے ہیں. سب سنتے ہیں ہم. اگر پردہ ہی ختم ہو جائے پھر 28 رجب کا پیغام کیا؟ سارا اللہ اپنا سارے کا جواب کیسا دیں گے؟ کہ آپ نہیں چاہتے؟ بچوں سے ریکویسٹ ہے، بچیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ مضبوط ہو جائیں، وہ مضبوط ہو جائیں. آپ کا معلوم ہے، ایک عجیب بات سناتا ہوں. ہماری فکر کیا ہو گئی. میں شہر کا نام نہیں بولوں گا، آپ ہی کے شہر کا، مطلب یہ شہر کا نہیں ہے، آپ ہی کے ملک کا واقعہ. عجیب، ممبر سے کہہ رہا میں. مجھے ایک فیملی نے لنچ پہ بلایا لاسٹ ایئر، جب میں ایام اعزاز میں تھا. غور سے سنیں، دیکھیں کہ انسان کی فکر کہاں چلی گئی. آپ کے شہر کا واقعہ نہیں ہے. بلایا لنچ کرنے کے بعد ان کے ہسبینڈ اور ان کی وائف بیٹھی، ان کی بیٹی بیٹھی. وائف نے کہا مولانا بہت ضروری بات کرنا ہے آپ سے. میں نے سمجھا کوئی دعا پوچھ رہی ہے، کوئی پرابلم ہے. میری لڑکی کا بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھا کوئی شادی کے کوئی دوسرا مسئلہ ہوگا. آپ سوچیں، کہنے لگی مولانا میری لڑکی پردہ کرنے لگی. اب آپ سوچیں، فکر دیکھیں یار، فکر دیکھیں. کہتی ہے مولانا میری لڑکی پردہ کرنے لگی، کالج جاتی ہے، پورے جوز ان کے پروفیسرز ہیں، آپ ان کو منع کریں کہ وہاں پہ ان کا پڑھائی ختم ہو جائے گی. لوگ جو دوسرے جو پروفیسرز ہیں وہ لوگ پرابلم کریں گے اور ان کی اس کی پڑھائی ختم ہوگی. یہ پردہ کرنے لگی. مطلب ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا. میں نے کہا اچھا پردہ کرنے لگی. میں نے کہا یار آپ 2 رکعت نماز پڑھیں شکر کی، پہلے اللہ کا شکر ادا کریں. say thank you to your Allah, say thank you to your Allah. آپ میں نے کہا یار شکر کرو کہ تمہارے بغیر بولے یہ پردہ کر رہی ہے. تم جوز پروفیسرز اپنے کالج کے پروفیسرز کو اس لڑکی کا جواب سنیں. اس لڑکی نے کہا مولانا میں اپنی ماں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میری قبر میں آپ نہیں آئیں گی، جواب مجھے دینا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فکر کہاں جا رہی ہے. ارے یار شکر ادا کرو کہ اگر کوئی اسلام پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا مذاق مت اڑاؤ، مذاق مت اڑاؤ. یہ تمہارا 28 رجب کا پیغام ہے. یہ کب تک چلے گا؟ اگر دین کی کوئی خدمت نہیں کرتے، دین کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو آپ یقین کریں آپ جو آج 28 رجب منا رہے ہیں نا، یہ کسی کی قربانی ہے. واقعہ کربلا کے بعد یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ریز ہو جائے، ریز. اس نے اتنا ظلم کیا تھا. ظلم کے بعد سیدانیوں کو اسیر کر کے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے ثانیہ زہرا اور چوتھے امام اپنی زبان نہیں کھولیں گے. لیکن حکومتوں کی محتاج عزاداری نہیں ہے. پیسے اس کے ذریعے عزاداری نہیں ہوتی. شہزادی اپنی پوری زندگی کربلا کے بعد کیا کرتی نہیں؟ مدینے میں گھر میں بیٹھی نہیں، گھرے گھر گئیں، انقلاب کو برپا کر دیا، ریولوشن لا دیا مدینے میں کہ آپ کو مدینے سے باہر جانا پڑا. مختلف جگہوں پہ گئیں، جہاں گئی ثانیہ زہرا نے تبلیغ کرتی رہی. اس کے بعد کربلا ختم ہو جاتی. آپ نے غور کیا اگر آپ نے آج 28 رجب کو دین کے لیے اس فرش عزا پہ بیٹھ کر اگر آپ نے کوئی پرامس کیا امام حسین سے آج کے مولا میں اپنی زندگی میں اب تک یہ کرتا تھا اور آج کے بعد سے یہ نہیں کروں گا، کم از کم حسین کو 28 رجب کو کوئی گفٹ دو، کربلا کا گفٹ، کوئی ایک چیز چھوڑ دو، ایک بیماری کو یہاں چھوڑ کے نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. تو وہ کچھ تو کرو 28 رجب کو. اگر آپ کریں گے، دین کے لیے ذرا بھی کچھ کریں گے دوستو،
ریگارڈ وہ ملے گا، وہ ریگارڈ ملے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیا یہ کربلا اسی طرح تھا؟ 4 سال کے بعد پہلا انقلاب سلیمان خزائی نے لایا، مختار کا بعد میں ہے۔ پہلا انقلاب، ریولیوشن جو ریولٹ ہوا یزید کے خلاف، ابن زیاد کے خلاف، وہ سلیمان کا تھا۔ 86 ایئرز کے تھے سلیمان، 86 ایئرز، اس لیے کہ امام کی مدد کے لیے، کربلا کی نصرت کے لیے کوئی شکاگو میں یہ نہ کہا یار میں تو سینئر سٹیزن ہوں، میں کیا کر سکتا، یا کوئی لڑکی یہ کہے کہ میں کیا کر سکتی، کوئی بچہ کہے میں کیا کر سکتا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو نصرت امام کے لیے ایج کوئی بار نہیں ہے۔ حسین نے اپنی مدد، اسلام کی مدد کے لیے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی لیا، 96 ایئرز کے مسلم کو بھی لیا، 4 سال کی سکینہ کو بھی لیا۔ ایج کوئی بار نہیں ہے، آپ کا کام ہے آگے بڑھنا۔ سلیمان خزائی 86 ایئرز کا، اگر آج آپ نے کوئی کام کیا حسین، دیکھیے آج ہم کیا کریں، صرف گھروں کو صحیح کر لیں۔ ہر انسان، میں نہیں جاتا ڈیٹیل میں، میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں پرابلمز ہے، نو، میرا وہ مقصد نہیں ہے، مجھے کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے۔ میرا مقصد یہ ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی ایک ایسی چیز ہے تو اگر گھر صحیح ہو جائے تو جتنے یہاں پہ لوگ مومنین اور مومنات رہتی ہیں، مثال کے طور پہ 500 گھر ہیں جو مومنین کے ہیں، تو 500 گھر شکاگو میں مثال کی طرح رہے۔ جو کوئی گھر میں آئے آپ کے تو گھر میں آ کر اس کو احساس ہو کہ یہ کس کا گھر ہے، ماحول کتنا اچھا ہے، یہاں کا ایٹماسفیئر ہے۔ لوگ پوچھے کہ تم کس مذہب کو بلانگ کرتے ہو تو تم کہہ سکتے ہیں کہ میں حسینی ہوں، علی والا ہوں۔ گھر تو بدلو، فنکشنز تو بدلو، اپنی پارٹیز کو چینج تو کرو۔ If you don't change، جو کل تھے وہی آج ہیں، جو آج تھے وہی کل ہیں، تو وہ شیعت نہیں۔ ہم اپنے پارٹیز کو چینج کریں، اپنی محفلوں کو چینج کریں، گیدرنگز میں نہ جائیں، ان گیدرنگز میں کہ جہاں پر حسین کے خلاف ہو رہا ہے، کربلا کے اگینسٹ میں جا رہا ہے، وہ پارٹیز میں امام حسین خوش نہیں ہوں گے۔ اگر سب یہ کرنے لگے تو جو کرنے والا وہ بھی نہیں کرے گا۔ ہمت تو کرو، حسین کربلا ایک ہمت کا کام ہے۔ فاطمہ کے لال نے 1 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا لیا، 72 کو لے کے ٹکرایا، آپ تھوڑے سے لوگوں سے نہیں ٹکرا سکتے۔ میں غلط کہہ رہا؟ 28 رجب کیا ہے، کربلا کیا ہے؟ کربلا کو بھولو مت بابا، پلیز کربلا کو مت بھولو، کربلا کو مت بھولو۔ ہر امام کی خواہش تھی، 8ویں امام کا جملہ ہے کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے، ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے۔ کربلا ہماری زندگی ہے، لائف ہے، لائف ہے۔ کربلا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ کچھ کرو گے شکاگو میں تو ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے گا۔ مجھ سے ایک واقعے کی خواہش کی گئی جو میری ٹاپک میں آ رہا ہے، اس لیے میں پڑھ بھی رہا کہ یہ جنوں نے، آپ کی تاریخ کتنے سال کی ہے، بس میں 15-20 منٹ میں مصائب پہ آ رہا، لیکن آج میری آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک نے بھی آج میری بات پہ عمل کر لیا تو یہ 5 دن کے مجلسوں کا حق ادا ہو گیا۔ میری خواہش ان یوتھ کے ساتھ، ان لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ کہ لائف میں ایک چینج آنا ہے آج کی رات سے۔ آج کی رات ہم عزاداری فارمیلٹی کی نہیں کرتے، ہم عزاداری مقصد کے لیے کرتے۔ ہماری عزاداری کے پیچھے ایک میسیج، ہماری عزاداری کے پیچھے ایک پیغام ہے۔ دوستو آج عزت ہے آپ کی، آج آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ حسین کے صدقے میں۔ آج جو بھی آج آپ شکاگو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں میری بات پہ اگر عمل کر لیا تو آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر سے سٹریس کو ختم کرنا چاہتے، اپنی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے، آپ کے جتنے سوشل پرابلمز ہیں ان سب کو ختم کرنا چاہتے، تو ایک کام کرو، آج حسین سے ایک وعدہ کر لو۔
حسین کا خزانہ بہت بڑا ہے، حسین کی عطا میں بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی۔ ایک اور سال بعد بابا سے بلند پڑھ لیں۔ حسین کی عطا بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ آپ دیکھیں کہ کرم حسین کیسا ہے۔ جنہوں نے بھی کام کیا آج وہ زندہ ہے، موجود ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا، آپ کی 1200 ایئرز کی ہسٹری ہے نا، 1200 سال میں کتنے شیعہ تھے آئے اور چلے گئے، آج زندہ کون ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے، ہسٹری میں نام کس کا ہے؟ کس کو اجر مل رہا ہے؟ دوستو 12 سال 1200 ایئرز کے بعد بھی میتیں رہنا مذاق ہے، 400 سال کے بعد میت رہنا مذاق ہے۔ اللہ مجلسی کی اصفہان میں جا کر دیکھو، شیخ صدوق کی دیکھو، میں کوئی جوک نہیں کر رہا، 1200 ایئرز ہو گئے نا شیخ صدوق کو مر کے، آلموسٹ 1200 ایئرز کے بعد باڈی انٹیکٹ رہنا مذاق ہے۔ یہ کیسے ہوئی؟ کام کیا نا۔ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، وہ بھی چاہتے تو جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اس ذمہ داری کو سمجھا، ہر شیعہ کی ذمہ داری، بچے کی بھی، بڑے کے بھی، عورت مرد، لڑکی لڑکا، ایوری بڈی، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، آپ کو فلفل کرنا ہے وہ ریسپانسبلٹی۔ اف یو ڈونٹ فلفل دین یو ہیو ٹو آنسر یور امام، آپ کو آنسر کرنا ہے امام کو۔ امام پوچھے گا، آپ کہیں کہ مولا میں بیزی تھا شکاگو میں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، جاب تھی، بزنس تھا، 2 جابز کر رہا تھا۔ میں ایک طریقہ بتاؤں، جو 2 جاب کر رہے ہیں نا، اگر حسین اتنا دے دے کہ ایک جاب میں اتنا مل جائے تو 2 کیوں کریں گے آپ؟ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا، میں غلط نہیں کہہ رہا، امام پہ بھروسہ نہیں ہے حسین، لیکن کچھ کریں نا امام کے لیے، کچھ ایسا کام کریں کہ حسین پلٹ کے دیکھ لے آپ کو ایک دفعہ۔ میں کیا کہہ رہا آپ سے، ایک دفعہ میرا امام مجھے پلٹ کے دیکھ لے۔ اگر کچھ نہیں پلٹ کے نہیں دیکھ رہا، ہم امام دیکھیں لاکھوں کروڑوں ملینز آف بلینز یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ کہہ رہے ہیں، امام دیکھتے ہوں گے سب کو، لیکن حسین دیکھے گا کس کو؟ کوئی ایسا کام کرو کہ جسے حسین کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، حسین خوش ہو جائے، خوش ہوگا تو فوراً پلٹے گا۔ آج اگر اس عزاخانے میں بیٹھ کے آپ حسین کو گفٹ دینا چاہتے، آپ جو چیزیں میں ریپیٹ نہیں کرتا، آپ کے سامنے پوری ہماری ہر انسان کی لسٹ ہے کہ میں کیا کیا کرتا ہوں۔ اگر صحیح معنی میں آپ آج یہ چاہتے ہیں کہ اس عزاخانے میں حسین ابن علی آپ کو دیکھ کر مسکرائے، حسین کے دل کو سکون ہو، اس لیے کہ حسین یہ کہے جو میں چاہتا تھا اس چاہنے والے نے کیا، تو جو آپ کے سامنے لسٹ ہے وہ لسٹ ہر انسان کی ہے کہ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے۔ وہ ایک وعدہ اسی عزاخانے میں بیٹھ کر، اسی فرش عزا پہ بیٹھ کر حسین سے کر لو کہ مولا حسین آج کے بعد سے 28 رجب آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مولا میں یہ کام نہیں کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، آپ نے کہا، حسین نے دیکھا۔ حسین دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ حسین کو ضروری نہیں ہے کہ آپ چیخ پکار کر کے لوگوں کو بتا کے کرو۔ ایک چیز چھوڑ دو، جو اپنی اپنی مرضی سے، آپ ہی کے شہر میں 18 17 سال کی لڑکیوں نے حجاب کیا، میری ان تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میری مجلس سن رہی یہاں بھی اور باہر بھی، کہ ایک آج کے بعد سے یہ دنیا کہے کہ شکاگو میں علی والے سب حجاب کے ساتھ ہیں۔ شکاگو میں کسی علی والے کے گھر میں گانا نہیں چلتا۔ یہ حسین کی خوشی ہے، یہ بند کرنا بابا، بند کرنا ہے۔ یہ لائف بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ ہے۔ anything can happen، anything can happen۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی، ہم ڈیزاسٹر میں چلے جائیں گے، اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ کرو حسین کے لیے کچھ کرو۔ اور بار بار یہاں اعلان ہو رہا کہ ایکسپینشن کے لیے
تو امام حسین کے شعر خریدو آج. میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ دیکھیے میں عابد بالرامی اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں جا رہا ہوں کل، عابد بالرامی کل چلے جا رہے ہیں، میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا. حسین کے شیئر مارکیٹ کے شیئرز باہر اوپن ہیں، اور جب دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز کے شیئرز ہوتے ہیں نا، جب فلوٹ ہوتے ہیں مارکیٹ میں، میں بھی اسی میں ہوں، میں اپنے شیئرز نہیں بیچ رہا. جب فلوٹ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ کمپنی اگر بڑی ہے کیا بات ہے، ایسا لیتے. میں جانتا ہوں $500 میں انڈیا میں بعض شیئرز بکیں، ریلائنس کے اور ٹاٹاز کے اور اس کے. لیتے وقت بندے نے لے لیا $1,000 کا ایک شیئر، $50,000 کا شیئر لیا، لیکن یہ کانفیڈنس ہے 80% 90% یہ کمپنی میں پرابلم نہیں آئے گا، لیکن 5% 95% کانفیڈنس ہے، 5% پھر بھی ڈر ہے. رات میں سوتے سے پہلے دعا کر رہے ہیں کہ مالک کمپنی کو صبح میں کچھ مت ہو، جب مارکیٹ کھلے تو میرا شیئر بڑے کم نہ ہو، اتنے مہنگے لیا. اتنی ریلائبل کمپنی اگر انڈیا میں جو ہے اس میں بھی تھوڑا سا ڈر ہر رات ہوتا ہے. میں آج اس شیئر کی بات کر رہا کہ جس کا ڈاؤن فال آ ہی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی شیئر مارکیٹ میں ایسا شیئر نہیں ہے کہ خریدو $1 کا بیچو $70 میں. تو آپ خریدو، آج شیئر مارکیٹ اوپن ہے. اور ایک چیز یاد رکھو دوستو، جب کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی نا جب ہی لے لو. میں کچھ کہہ رہا آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا. ہارون رشید سواری میں جا رہا ہے، زبیدہ جا رہی ہے اس کی بیوی، بغداد کے بازار سے. دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھ کے مٹی کے مکان بنا رہا ہے. کہا بہلول کیا کرے، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہ انگریزی میں نہیں پوچھی. تو بہلول نے کہا یار میں جنت میں محل بیچ رہا ہوں. کزن تھا اس کا. تو کہا یار کچھ بیچو گے؟ تو کہا ہاں تم کو خریدنا ہے؟ تو کہا خرید. کتنے میں؟ کہا 1,000 تومان دینار جو بھی تھا اس نے دے دی. کہا جاؤ تم کو مل گیا. واپس آئی، ہارون رشید کی بیوی ہے، ظالم کی، کنگ کی. کہا پتہ ہے ابھی میں نے بہلول سے 1,000 دینار میں درہم میں جنت کا ایک محل لیا ہے. اس نے کہا اچھا، اس پاگل سے لے لیا؟ کیا بکواس باتیں کر رہی ہے. بات خاموش ہو گئی. 2-3 دن کے بعد ہارون جو خود بادشاہ ہے بغداد کے راستے سے گزر رہا، اسی اسپاٹ سے گزرا جہاں بہلول بیٹھ کے مٹی کے مکان بنا رہے. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا جنت کے محل بیچ رہا ہوں. تو کہا کتنے میں؟ اس لیے کہ ہارون نے یہ سواری آنے سے پہلے 1 دن پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ جنت ہے اور محلات ہے، پیلیسز ہیں. ایک پیلس میں لکھا ہوا یہ وہی پیلس ہے جس کو بہلیل نے زبیدہ کو بیچا ہے. اس نے کہا یار $1,000 میں جنت میں محل مل گیا اس کو. جب اس سے پوچھا آج، تو بہلول نے کہا آج 10,000 میں ہے. تو کہا کل 1,000 میں بیوی کو بیچتا ہے، مجھے 10,000 میں بیچتا ہے. تو کہا کل جو بیچا تھا وہ بغیر دیکھے بیچا تھا، آج دیکھنے کے بعد بیچ رہا ہوں. تو آج حسین کی مارکیٹ کا شیئر بغیر دیکھے آج رات خرید لو. سمجھے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ اوپن ہو جائے تو یہ شیئر بھی بڑھ جائے. یقینی نہیں ہے نا ملے گا بول کے، ایسا نہیں ہے. دیو بابا دیو، خریدو خریدو. آپ آئندہ میں جب آؤں تو انشاءاللہ حسینی یہاں اتنا بڑا، اس لیے کہ ہمارے 1 ملین 2 ملین 3 ملین کے گھر ہے، تو کم از کم حسین کا بھی گھر اتنا بنا دو کہ حسین کا اتنا بڑا گھر ہو جائے کہ آپ کو گھر یہاں بھی ملے، آپ کو گھر وہاں بھی ملے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک اینٹ اگر کسی مسجد میں لگاؤ گے تو اللہ وہ ایک اینٹ کے بدلے میں ایک خسر پیلس عطا کرے گا. تو اللہ کا گھر ہو یا حسین کا گھر ہو، بات ایک ہے، جتنا ہو سکے عطا کرتے رہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک اور پڑھ. عزیزو زیادہ زحمت نہیں، بس 10 منٹ، لیکن آپ کرو کچھ.
مجھے کسی نے بتایا نہیں، لیکن یہ میں اپنی مورل ریسپانسبلٹی سمجھتا ہوں کہ یہ جس عزاخانے میں جاتا ہوں عزاخانے کے لیے ضرور بولتا ہوں، اس لیے کہ عزاخانے سے آپ کی پہچان ہے. ہماری آئیڈینٹی عزاخانوں سے ہوتی ہے، مسجدوں سے ہوتی ہے کہ کس عزاخانے کو آپ بلانگ کرتے. اگر عزاخانہ اچھا رہا تو سمجھو کمیونٹی بیدار ہے. عزاخانوں میں اگر پرابلم، اور عزاخانے کے لیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چندہ عزاخانے کے لیے کیوں مانگا جائے؟ مطلب ایک عجیب بات ہے نا کہ حسین کے لیے ہم چندہ مانگیں. خود آگے بڑھو، خود آگے بڑھو، خود آگے بڑھ کر امام کے لیے دو. یہ تم نہیں کر رہے. یہ ایسا شعر ہے بابا، ایسا شعر ہے، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا سودا ہے کہ ضائع ہونے والا نہیں ہے. پتہ نہیں، ہو سکتا ایک ہی ڈالر آپ کی زندگی کو آج بدل دے، تقدیر کو بدل دے. ہو سکتا ہے یہ ڈالر آپ جو آپ دے رہے ہیں نا، آپ پتہ نہیں آپ کی پورے پرابلم سالو ہو جائے، مسئلے حل ہو جائے. بہرحال یہ بھی ہماری پہچان ہے. بس عزاداروں، حسین اتنا غریب ہے کہ آج حسین کے گھر ہر جگہ ہے. آپ نے ایک بات غور کی کہ پہلا عزاخانہ زمین پہ جب بنا تو ظالم نے اس کو توڑ دیا تھا. پہلا عزاخانہ زمین پہ کون سا تھا؟ بیت الحزن، مادر حسین کے لیے جو بنا. ظالمین نے اس عزاخانے کو توڑا. ایک عزاخانہ ٹوٹنے سے کیا ہوا؟ آج لاکھوں عزاخانے دنیا میں. اور یہ وہ جگہ ہے، اگر ہمارے یقین کریں، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو ہم کو پتہ چلے کہ عزاخانوں میں کون کون آتا ہے زیارت کے لیے. ملائکہ آتے ہیں، آ کر ایسے سلام کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر دعا مانگنے سے دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. عزیزو، آج کی رات یہ آنے سے پہلے مدینے کے حالات کیا تھے؟ مدینے میں جو گورنر تھا ولید، یزید کی طرف سے، جب 60 ہجری میں امیر شام دنیا سے گیا اور یزید حاکم بنا، اس وقت یزید کی حکومت جو تھی وہ کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی دوستو. پورا مڈل ایسٹ پہ اسلام پھیل گیا تھا. یمن تک اسلام چلا گیا تھا، ایران تک اسلام چلا گیا تھا، مصر تک، نیچے سندھ تک اسلام آ گیا تھا. اتنی بڑی حکومت کا وہ حاکم تھا، اور ایسا ظالم تھا کہ شراب کے نشے میں نماز پڑھاتا تھا. ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا نہیں کھانا جس ڈائننگ ٹیبل پہ شراب سرو ہوتی ہے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام. دیکھیے، جو اسلام میں حرام ہے وہ تو الگ ہے. چوہت امام کا جملہ ہے. چوہت امام کہتے ہیں، میرے چاہنے والوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے عزاداروں، میرے بابا کے ماتم داروں، یہ کام کبھی نہیں کرنا. شراب کبھی نہیں پینا، اس لیے کہ جب کوئی پیتا ہے تو ہم کو دربار یزید ہی آ جاتا. میں یوتھ سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ یہ ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے، لیکن اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جس ٹیبل پہ ڈرنک سرو ہوتے ہیں. آپ نہیں پی رہے، لیکن اگر ڈرنک سرو ٹیبل پہ تو حرام ہے. مولانا سامنے آپ پوچھ لینا، حرام ہے، حرام. شیعت نہیں ہوگی، پھر حسین راضی نہیں ہوں گا کبھی. ڈپلومیسی اسلام میں نہیں ہے کہ اس کو راضی باس خوش ہو جائے. یہ ہمیشہ یہ سوچو تمہارا بگ باس حسین راضی ہے تو صحیح ہے. حرام ہے، حرام. آپ نہیں پیتے، لیکن اس کے باوجود جس ٹیبل پہ ڈرنکس ہوں گی اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے آپ. تو کوشش یہ کرو کہ کبھی بھی حسین کو راضی کرنے کے لیے ان ڈیزیز، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. یہ کربلا کا میسج. یزید شراب پی رہا تھا. یزید کی نگاہ میں کوئی چیز حلال حرام نہیں تھی. اس نے حرام محمدی کو حلال کیا تھا اور حلال کو حرام کر دیا تھا. وہ جو چاہے اسلام کو اوپن کر دیا تھا. ہر چیز اس کے نگاہ میں جائز تھی. لیکن آپ نے سوچا کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں اسلام پہ یزید کو ایکسپٹ کرنے کے بعد یزید نے صرف حسین سے کیوں بیعت مانگی؟ یزید جانتا تھا سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. اور اس نے لیٹر بھیجا ولید کو، اور ولید کو لیٹر بھیجا کہ حسین سے بیعت لو. امام حسین مدینے میں، اسلام بالکل اندھیروں کی طرف جا رہا ہے. ولید نے
امام حسین کو میسیج دیا کہ آپ میرے پاس آئیے. امام حسین کا گھر اور شہزادی زینب کا گھر مدینہ میں بالکل پہلو بازو بازو تھے. امام نے ثانیہ زہرا سے کہا کہ کل میں اس وقت پہ ولید نے مجھے بلایا ہے، میں جا رہی ہوں. عزیزو، جب ثانیہ زہرا نے سنا بی بی گھبرا گئی. جب امام چل رہے تھے اس سے پہلے علی اکبر کو بلا کے کہا کہ بیٹا بابا کے ساتھ جانا. عباس کو پتا چلا کہ حسین ولید کے دربار میں جا رہے ہیں. غازی عباس آگے اون و محمد کو ساتھ کیا. یہ پہلا موقع تھا کہ 18 بنی ہاشم کی جھرمٹ میں حسین مدینے سے نکلا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا. بس نکلے، دارالامارہ کے دروازے تک حسین پہنچا. پہنچ کر دروازے پہ فاطمہ کے لال نے عباس سے کہا کہ بھیا میں اکیلے جاؤں گا اندر. عباس نے کہا آقا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو کہا نہیں بھیا تم یہیں ٹھہرو، اس لیے کہ ولید نے مجھے اکیلے بلایا، لیکن اگر میری آواز بلند ہو جائے نا تو جب اندر آ جانا. حسین عدل خداوندی کا مظہر دربار میں داخل ہوا. ولید وہ ظالم بیٹھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں مروان تھا. بڑا احترام کے ساتھ اٹھا اور اٹھ کے حسین کو اپنے پہلو میں بٹھایا. گفتگو ہوئی. دوران گفتگو ولید نے کہا کہ فرزند رسول یزید حاکم بن گیا اسلام کا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. بیعت یعنی ٹوٹل سرنڈر کا نام ہوتا تھا اس زمانے میں بیعت، کہ ہر چیز جان مال سب تیری. حسین نے کہا یزید جیسے فاسق و فاجر کی، یزید جیسے کی حسین جیسا بیعت کرے گا؟ تو اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ولید، یہ کہہ کر حسین اٹھ گئے. کہا ولید اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. حسین کا سر یہ قلم کر دیا. آپ دیکھیں کہ جرت کتنی بڑی ہوئی تھی، ہمتیں کتنی بڑی ہوئی تھی. مدینہ ہے یہ، حسین کا شہر ہے. جیسے ہی کہا فاطمہ کے لال کی آواز بلند ہو گئی. کہا تو اور مجھے یہاں قتل کرے گا؟ تیری مجال. جیسے ہی آواز بلند ہوئی دارالامارہ کا دروازہ کھلا. عباس تلوار کو لے کر اندر داخل ہو گئے. آ کے کہا کہ کس نے میرے آقا سے گستاخی کی؟ حسین نے آگے بڑھ کر عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا. عزیزوں میں اتنا ہی کہوں، مولا صرف آج آواز بلند ہوئی، آپ کو گوارا نہیں تھا. ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلواریں مار رہا تھا. حسین عباس کو لے کے ولید کے پاس سے اپنے گھر آئے. جب گھر پہنچے تو دیکھا ثانیہ زہرا صحن خانہ میں گھر کے ٹہل رہی ہیں، پریشان ہیں. جیسے بی بی نے حسین کو دیکھا، شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا. کہا بھیا خیر تو ہے؟ تو کہا کہ بہن تیاری کرو. شہزادی نے کہا کہ بھیا میں بھی چلوں گی ساتھ. تو امام نے کہا کہ بہن پہلے جا کر جعفر سے پوچھ لو، عبداللہ ابن جعفر طیار سے. شہزادی اپنے گھر آئیں. اس وقت عبداللہ گھر میں نہیں تھے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب میں آیا تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا پریشان زینب کو نہیں دیکھا. چہرہ سرخ ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں، روک رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے. قریب آگے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا عبداللہ، علی کی بیٹی نے پوری زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا. عبداللہ نے کہا کہ بی بی بے شک آپ ارشاد فرمائے، حکم کریں. تو شہزادی نے کہا عبداللہ میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں بھیا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، عبداللہ تم اجازت دے دو. عبداللہ رونے لگے. کہا بی بی آپ جائیے، میرے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیے. اس طرح قافلہ تیار ہونے لگا. وقت گزرنے لگا. گزرتے گزرتے آج کی رات آ گئی.
یہ وہ مصیبت کی رات ہے، ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے، یہ وہ رات ہے کہ حسین نے کیسے گزاری ہوگی کہ نانا کا مدینہ چھٹ رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد فاطمہ کا لال خبر رسول پر آیا، اپنے رخسارے کو خبر رسول پہ رکھ کے کہا نانا تیرا حسین جا رہا ہے۔ شہزادی نے کہا نانا تیری نواسیاں جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ ماں کی لحد پہ پہنچا۔ ماں کی لحد پہ ابھی آپ نے ذاکر سے سنا کہ جب حسین نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا اماں خدا حافظ، تو فاطمہ کی آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پہ، میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پوا میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار۔ ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا۔ یہ رات ڈھلنے لگی، سیدانیاں واپس آئیں، رات ڈھلی، سب انتظام ہونے لگا ہر طرف سے، ہر طرف پردے کا انتظام ہے، اون تیار ہے، پانی کا انتظام ابو الفضل کے ہاتھوں ہے، پردے کا خود غازی دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ رات ڈھل کے جب نماز فجر کا وقت آیا، نماز کے بعد مظلوم امام نے ثانیہ زہرا سے کہا کہ بہن فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہہ دو۔ سب بیویوں سے کہا کہ بچی کو خدا حافظ کہہ دو، تیاری کرو چلنے کی۔ عزیزو صغرا ایک حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے، ذرا تصور کرے، فاطمہ صغرا کو پتا ہے کہ میرا بابا مجھے لے کے نہیں جا رہا، اب کچھ دیر کے بعد پورا گھر خالی ہو جائے گا۔ اب ایک ایک بی بی آنے لگی، رباب نے آگے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی خدا حافظ، لیلا نے آگے کہا بیٹی خدا حافظ، علی اکبر نے بہن کو سینے سے لگایا، چوتھے امام نے سینے سے لگایا، صغرا بالکل خاموش ہے، یہاں تک کہ مولا عباس نے آگے ہاتھ رکھا، بی بی ام کلثوم آئی، سب بیبیاں رخصت ہو لی، آخر میں زینب صغرا کے خیمے میں جب آئی حجرے میں، صغرا نے جیسے ہی پھوپھی کو دیکھا اپنے مقام سے اٹھی، زینب کے دامن کو تھام لیا، کہا پھوپھی اماں آپ چل کے بابا کو بولیے، آپ بولیں گے بابا مجھے ضرور لے کر جائیں گے۔ صغرا کو بھی پتا تھا زینب بولے گی تو حسین ضرور لیں گے۔ عزیزو حسین کا پاس زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ چلنے لگی، اس حجرے کے قریب گئی جہاں مظلوم امام بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب قریب پہنچی، دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہیں، تو دور سے دیکھ کر روتے ہوئے ایک جملہ کہا زینب صغرا کی سفارش نہیں کرنا، زینب صغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ تو زینب نے کہا بھیا آپ کی بیٹی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس وقت حسین نے کہا زینب تم جانتی ہو میری اولاد کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میری بابا جیسی ہے، میری صغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے۔ حسین نہیں چاہتا سر سے چادر چھینی جائے جس کا چہرہ فاطمہ جیسا ہو۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو، پرسے کی رات ہے، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ حسین نے کہا بہن میں کیسے گوارا کر لوں، وقت گزرا، ہماریاں قریب آنے لگی،
بیت الشرف کے قریب بڑے بڑے پردے لگائے گئے، خناتیں گھیری گئیں. عزیزو ایک ہماری اندر داخل ہوئی، بالکل دروازے کے قریب پہنچی، اونٹ کو بٹھایا گیا. ایک بی بی باہر نکلی، جب باہر نکلی تو علی اکبر آگے بڑھے، بازو کو تھاما، اس بی بی کو سوار کیا تو پتا چلا علی اکبر کی ماں لیلا سوار ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک اونٹ آیا، ایک بی بی باہر آئی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بچی ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے. عزیزو چوتھے امام آگے بڑھے، پتا چلا یہ رباب ہے جو علی اصغر اور سکینہ کو لے کے سوار ہوئی. پھر ایک ہماری آئی، ایک بی بی آگے بڑھی، قاسم آگے بڑھے، پتا چلا ام فروا سوار ہوئی. اس کے بعد ایک بی بی آئی، اس کے لیے عباس آگے بڑھے تو وہ پتا چلا ام کلثوم تھی جو سوار ہوئی. سب بیبیاں جب سوار ہو گئی، خناتیں اور بلند کی گئی. عباس قریب آئے حسین کے، حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے کہ ایک ایک بی بی سوار ہو رہی. عباس نے قریب آ کر حسین کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا. فاطمہ کا لال اپنے مقام سے اٹھا، اس ہماری کے قریب آیا، ہماری بٹھائی گئی. علی اکبر بھی قریب آ گئے، اون محمد بھی قریب آ گئے، قاسم بھی قریب آ گئے. پردہ ہٹا، ایک بی بی پردے میں ملبوس باہر آئی. عباس نے زانو کو طے کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو تھاما، زینب سوار ہوئی. یہی زینب ہے، 11 محرم ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، پیٹھ پہ تازیانے ہیں. زینب فریاد کر رہی کہ عباس مدینے سے چلتے وقت پردے گا. دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا. دل ہے بے چین شاہ